السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے صاحب پھر ڈال دیا، پھر آ گئی، 31 بار کا ہے یہ۔ دانے ڈال دیے، پھر آ گئی ماشاء اللہ۔ آپ بھی ان کو دانے کھلائیے صاحب اچھے۔ بہت سوال ویسے پرندے کا گھر پہ آنا تو نہیں، پرندے ہے، ایک مکھی ہے صحت کی، اور دوسرا بلی ہے، تیسرا پرندے، بلی اور مکھی صحت کی۔ اب مکھی صحت کی تباہی یعنی کہ آپ کے گھر پہ کوئی پودا آبادی ہوں گے، اس کے پھول وغیرہ، اچھا پھول میں کچھ ایسی چیز میں ڈالیے گا اس سے وہ صحت نہیں آ صحت کیا ہے کہ بہت بیسی وہ ہے، ذرا سے اس میں اپن نے کچھ کیمیکل وغیرہ کچھ ڈالا نا پودے کے اندر، پھر نہیں آتی ہے۔ تو ایک سادے ایک دم کچھ نہیں ڈالنا، اس کے اندر پھول آئیں گے تو یہ پھول کھانا آتی ہے، تو اس میں یہ ہے مطلب۔ اور بلی یعنی 3 قوم ایسی ہے، یہ بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ نقصان زیادہ پرندے کس کا نقصان کرتے ہیں، کچھ کا نہیں۔ بلی وہ بھی نقصان نہیں کرتی ہے، بلکہ تو اس کے ڈر سے چوہے چاوی چھوٹے موٹے جانور، یہاں تک کہ سانپ تک ڈرتا ہے بلی سے۔ اور آپ کے گھر میں طاقت نہیں کسی جانور کی کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے، یعنی سانپ کی بھی ہمت نہیں ہے، یہاں تک کہ آزاد شیر تو شیر پہ بھی بھاتی پڑ جاتی ہے، ایسا بھگاتی ہے اسے پوچھے مت۔ تو بلی ایک ایسا جانور ہے۔ پرندے بہت اچھی قوم ہے۔ صحت کی مکھی اگر اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے اور وہ جیسے کہ لگ گئی وہاں پہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور نہیں تو یوں آنا جانا بھی ان کا یہ 2 ہی کا آنا جانا بہت بڑھیا ہے، تو اس لیے ان کو دانا وانا ڈالو تو یہ آنا جانا چالو ہو جائے گی اپنے یہاں، یہ ہے اس کا۔ اور پودے لگائیں اپنے چھوٹے موٹے پھول کے ہے، کہیں کائی کے ہے، اس میں پھول آئیں گے تو آج کل تو سیمنری ساری چیزیں ملتی ہے، پودے اگانے کی ضرورت نہیں پڑے اپنے کو، ایسے ملتے ہیں لگے لگائے، اس میں پھل تک لگے رہتے ہیں، پھول آتے رہتے ہیں، وہ لگاؤ۔ تو یوں بھی جیسے پودینہ ہے یہ لگا لیا اپنے گھر کے اوپر، کبھی ضرورت پڑ جائے تو بہت اچھا ہے پودینے کو، تمہارے کھانے میں بھی بہت فائدہ مند ہے، یہاں تک کہ لیور پہ بہت فائدہ کرتا ہے۔ اس کو ذرا سا اس کا رس لے کے اب ایسے ہی نیبو پانی میں ڈال کے اور اس کو پیس کے اچھا اور چھان کے پیو، لیور کے لیے بے حد فائدہ مند۔ ایسی چیزیں لگا لو، کیمیکل بھی نہیں ہوتا، مطلب کیمیکل کی بجائے کی چیز ملتی ہے بہت ساری، تو اپنے گھر پہ لگا لو چھت کے اوپر، تو اپنے کیا ہے کہ یہ بھی آئیں گے، پرندے وغیرہ بھی آئیں گے، یہ ہے مطلب جو ہے۔ اور آپ دعا خیر میں یاد رکھیے گا، اور جمعے کا دن ہے، ان کا تو آنا جانا ہے، اب میں تو اب نیچے جاؤں گا اور ڈال دوں گا دانے اور کھا لیجیے ایک بار کے، ہے نا۔ ویسے آج ویڈیو اگر بناتا تو 1 گھنٹے کی پھلکی بن جاتی ہے پوری سلنگ، باقی میں نہیں بنی، اتنی چھوٹی چھوٹی بنا دی، ایک آدھ بڑی بنائی، اسے دیکھیے آپ غور سے ماشاء اللہ، وہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ تو، اور تھوڑے فلاور بڑھائیے ہمارے ماشاء اللہ جو ہے، دعا میں یاد رکھتے ہیں سب کچھ جو دیکھتا ہے ہماری ویڈیو، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سارے کاروبار میں جو ہے برکت دے، اور آفت مصیبت سے جو ہے حفاظت کرے، اور آنے والا ٹائم اچھا نکالے۔ یہ ہم ایسی دعا کرتے رہتے ہیں بھائی، آپ تو جو ہے 10-15 منٹ جو بھی ہے، 20 منٹ 25 منٹ جو بھی ویڈیو آ جائے بڑی، چھوٹی 4-5 منٹ کی بھی، 8-10 منٹ کی بھی ہے، 15-20 منٹ کی، جیسی مطلب حدیث کی بات لمبی نکل جائے تو چلتی رہتی ہے، اور کبوتر دانا کھاتی رہتی ہے تو اپنا دل لگا رہتا ہے، اڑتی ہے کہیں آتی ہے جاتی ہے، دیکھ لو کتنی اڑی، سینکڑوں سے اڑ گئی، اور باقی اتنی بیٹھی ہوئی یہیں پہ یہ کھا رہے دانا، ابھی وہ دیکھ کے دوسری پھر آ جائے گی، تو وہ اپنا کیا دل لگا رہتا ہے، یہ جو کتنی آ رہی ہے، تو اس لیے اڑتے دل ہی نہیں ہو رہا، نہیں تو کہاں لوگ باگ کو ان کے یہاں کہاں چھت کے اوپر اگر بیٹھے تو آئی نہیں، وہ تو ان کی عادت ہو گئی، سالوں سال ہو گئے کھاتے کھاتے، تو یہ کیا یہ ڈرتی نہیں ہے، آواز ہی پہچانتی ہے تھوڑا بہت، تو یہ نہیں اڑتی ہے، اڑتی ضرور ہے، کوئی ذرا سا دکھ جاتا ہے کہ کپڑا اڑ جاتا ہے، کہیں میرے ہی کپڑا ہوا میں اڑ جائے ایسے، یہ چمک جاتی ہے، اگر نیچے کوئی چڑھا کے اوپر پھٹ پھٹ کر دیتے ہیں تو بھگتی ہے، یہ ہے مطلب۔ آپ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، ویڈیو ہماری یہ بھی بڑی ہو رہی ہے ماشاء اللہ، تو اسے بھی دیکھیے گا آپ، اور جمعہ کا دن ہے،
بے حد درود شریف پڑھیے گا. نماز اگر صبح کی چھوٹ گئی ہے تو اسے ابھی ادا کریے گا 11 سے پہلے پہلے. یعنی 11 کو جو نماز پڑھتے ہیں نا اپن ظہر میں، وہ اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. جب بھی ایک تو 2 رکعت کا نقصان ہو جاتا ہے، دوسرا گناہ بھی ہوتا ہے. ایک نماز سے دوسری نماز میں ملانا، یار علماء سے پوچھنا کتنا گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے کام. ایک نماز سے دوسری نماز نہیں ملانا چاہیے. ہم مجبوری ہے کہ یار بالکل بے حد مجبوری پھنس گئی، کہیں کی باہر نکل گیا، کہیں ایسے کی جگہ نکل گیا، نماز پڑھنا خطرہ ہے، تو اس جگہ اگر ڈبل نماز ہو جائے تو چل جائے گی. لیکن آپ اچھے بھلے آپ گھر میں سوئے، اس کے بعد میں تم اٹھے، نہائے دھوئے، فریش ہوئے، اس کے بعد میں نماز نہیں پڑھی، ہاں ٹھیک ہے یار جمعہ میں پڑھ لیں گے. نہیں، ایسا نہیں. وضو کرتی ہیں اپن نماز پڑھنے میں، وہ اپن غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، وضو پہلے ہوتا ہی ہے اپنا، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ لیجیے. تو آپ کو الگ سے وضو تھوڑی کرنا پڑے گا. جو وضو کرا ہوا ہے آپ کا، اسی وضو سے انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ کو کوئی اس میں نہیں کرنا ہے کہ صاحب میرے کو الگ سے وضو کرنا پڑے گا، اب یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا. نہیں. جو وضو آپ نے غسل کے لیے کرا ہے نا، اسی وضو سے آپ نماز پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے نا. تو آپ یہ میری جو ہے نا ویڈیو کو فالو کریے گا انشاءاللہ. اور یہ چھوٹی موٹی بات ہے، اس پہ دھیان دیے گا. اور جو ہے دعا میں بہت یاد رکھیے گا. ہم بھی دعا میں یاد رکھتے ہیں. ہر بلا مصیبت سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور جمعے کا دن ہے آج. اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی اپن جو ہے عمل کریں، اللہ تعالیٰ اسے قبول اور مقبول فرمائے. پیارے محبوب کے صدقے میں. اور درود شریف فوراً اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، نام لے کے کہ فلانے کے بیٹے نے، فلانی کی بیٹی نے، یا اس کے بیٹے نے، اس کی بیٹی نے یہ درود سلام آپ پہ پیش کیا ہے. فرشتے لے جا کے پورے نام پتے درج کر کے اور جو ہے مطلب پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ، ہے نا. ویسے درود شریف کوئی کمی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرشتے بتاتے ہیں کہ ہزاروں فرشتے ڈیلی اترتے ہیں درود شریف کے لیے، اور درود شریف پڑھ کے جاتے ہیں. اللہ کے فرشتے کی کوئی کمی نہیں ہے. اور بتایا کہ وہ فرشتے قیامت تک پھر نہیں آتے ہیں ایک بار درود شریف پڑھ کے. مطلب جو دنیا بنی نا، دنیا ابھی بتاؤں آپ کو فرشتے کی کہ کتنے ہوں گے. پوری دنیا بننے سے کے ہی ہزاروں سال پہلے فرشتے تھے، اور یہ جنات لوگ تھے. تو ان کا کچھ ایسا چلتا تھا فرشتوں سے، ان سے. تو یہ جو شیطان جسے بولتے ہیں نا، یہ بھی جنات ہے. تو یہ نے فرشتوں کا تھوڑا سا مطلب سپورٹ کرا، ساتھ دیا. اللہ اس سے خوش ہو گئے. جب اس سے خوش ہو گئے تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، تو نے نماز پڑھنا چالو کری. اب اس نے نماز جو پڑھنا چالو کری تو پوری زمین کے اوپر، یعنی زمین تھی نہیں اس ٹائم پہ، پانی ٹائپ تھا زمین پہ، بعد میں بنی، پہلے پانی بھرا ہوتا. جہاں پہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک بلبلہ اچکایا، اور پھر وہاں پہ یہ ہوا، اور پھر وہاں جو ہے کعبہ بنا. یہ بہت لمبی وہ ہے. تو یہ ان نے اتنے سجدے کرے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، تو آسمان کے اوپر بلایا، پہلے آسمان. اور پہلا آسمان اس زمین سے اتنا بڑا ہے کہ اس زمین کو اٹھا کے اس پہلے آسمان پر رکھ دیا ہے. تو بتایا ہے کہ جیسے ایسا لگے یہ زمین جیسے 6 پیسے پڑے ہیں یا ایک چابی پڑی ہوئی ہے. مطلب یہ حیثیت ہے اس زمین کی، اس زمین کے اوپر. تو فرشتے کتنے ہوں گے بھائی، اور کب سے آئے فرشتے ہیں. پھر اس نے نماز پڑھتے پڑھتے یہ 7واں آسمان پہ چلا گیا. 7واں آسمان پہ جانے کے بعد میں پھر یہ فرشتوں کو درس دینے لگا نا، بہت لمبا کام. پھر اللہ تعالیٰ نے بابا آدم کا پتلا بنایا، اور پھر اس میں جان ڈالی، اور بولا سجدہ کرتے، سجدہ نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ نے راضی کردہ کر دیا. ایسے اللہ کی نافرمانی کری. مطلب ایک نافرمانی کرنے کے اوپر شیطان کا کتنا بڑا عمل، کتنی یعنی زمین کے اوپر سجدہ کرتے کرتے 7واں آسمان پہ کر لیا. اس کے بعد میں اسے جو ہے آپ نے نالت کا ڈال کے دیکھ لو، آپ پھینک دیا نہیں تو یہ تو آسمان پہ رہنے والا تھا. ایک نافرمانی اللہ کی، ایک کیول ایک کہ سجدہ کر لو. پھر حکم دیا تو فرشتوں نے ایک سجدہ تو کرے تھا، پھر حکم دیا ایسے، تو اس نے پھر بھی نہیں سنا. فرشتے نے پھر سجدہ کر لیا.
کہ اب نہیں اب کر لے. تو یہ ڈبل سجدہ جو ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے ادھر سے یہ سب معاملے تو ڈبل سجدہ ہو گیا. لیکن اس نے جو ہے سجدہ نہیں کرا, اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل وہ کر دیا. اب یہ کیا برگلاتا رہتا ہے کہ میں اس کے خاطر میں ڈانڈے درگاہ ہوا اور میں اللہ کے تب مقرب تھا, تو یہ برگلاتا رہتا ہے. اب اس میں کیا ہے, بہت لمبی کہانی میں اگر سنانے لگوں نا تو شام ہو جائے گی. دیکھو یہ اس نے کیا کیا کرا, گل کھلائے ہیں بابا اعظم کے ساتھ میں, اور اس کو جو ہے بہت پریشان اس میں ڈال دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ساری چیز یہ اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں لانا تھا. کل ملا کے بات یہ ہے, اس لیے ساری چیزیں سارے جو ہے معاملے اللہ تعالیٰ نے کرے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں, اب یہ تو بہت وہ ہے لمبی بات ہے, لیکن اب تو دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو بڑی ہو رہی ہے نا صاحب, تو دعا میں یاد رکھیے گا اور غلطی کوتاہی معاف کریے گا بھائی, اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. اور ویڈیو کو فالو کریے گا بہت بہت, اور اسے جو ہے شیئر بھی کریے گا اپنے بھائی آپ جو بھی دوست یار ہیں, تاکہ جو ہے ویڈیو دیکھ کے تھوڑی بہت تو کچھ بات ایک آدھ تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اور شکر, شکر اللہ کا بے حد کریے گا صاحب. شکر آپ نے پانی پیا, شکر کرو, آپ کو پانی میں وہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا. مطلب بہت اونچی بات ہے یہ کہ شکر جتنا کرو گے اللہ نعمت بڑھائے گا. آپ نے اگر دل میں آ گیا کہ ارے اللہ تعالیٰ, تو سمجھ لو آپ کی نعمت گھٹنا چالو ہو گئی. یہاں تک کہ بتایا تھا کہ ایک شخص نے کیا کہ بھائی شکر ادا کرو اللہ کا. ارے بولا شکر کیا ہے, میرے پاس ایک تہمت باندھ رکھی ہے, تو ہوا آئی تو تہمت بھی اڑ کے چلی گئی. مطلب سمجھ لو آپ, یعنی اللہ کا شکر ادا کرو گے آپ نعمت بڑھتی چلی جائے گی. شکر ادا چھوڑ دیا آپ نے, اور شکر ادا کیسے کریں گے آپ, کیسے ہوگا بھئی؟ اللہ کا دھیان ہوگا, اللہ کا نام ہوگا, یہ بھی شکر ادا ہوگا, کیسے ہوگا؟ شکر ادا ایسی تھوڑی ہو جائے گا. اسے 5 بار اپن یاد کریں گے, اس میں اپنے کو 5 بار میں 5 طرح کی بات یاد آئے گی. ارے میں دن بھر سوچوں کہ صاحب میں یہ پڑھ لوں, نہیں پڑھایا جاتا ہے. لیکن جب اپن نماز پڑھیں گے تو اس میں جو ہے ساری چیزیں یاد آ جائے گی, اور اس میں جو ہے سارے فائدے ہو گئے انشاءاللہ, ہے نا. تو دعا خیر میں یاد رکھیے گا. ویڈیو بڑی ہو رہی ہے, اور اب جو ہے اسے فالو کریے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.